على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ 26واں پارہ ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سورۃ الاحقاف 35 آیات ہیں، 4 رکوع ہیں، اور یہ ہمارا سلسلہ حوامیم کی آخری جو ہے سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، یہ ہم بارہا بتا چکے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ آیت جو ہے وہ کافی صورتوں میں آئی ہے اور بار بار یہ آ رہی ہے، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ بار بار کیوں آ رہی ہے؟ پہلا سوال یہ بنتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ، اس صورت میں بھی آگے آئے گا، وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ آپ نے اپنی طرف سے بنا لی ہے۔ تو ایک تو یہاں پہ یہ بات بار بار ان کو ہیمرنگ کی جا رہی ہے، ایک یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بنائی۔ اور پھر یہ کس کی طرف سے ہے؟ العزیز کی طرف سے ہے، جو صاحب اقتدار ہے، غالب ہے، اور وہ صاحب عزت ہے، یعنی اس کے آگے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، وہ جو کرنا چاہے۔ اور الحکیم ہے، اس کی ہر کام میں حکمت ہے، اور اس نے کوئی بھی جو کام کیا ہے وہ حکمت اور اس میں مسلط ہے۔ اس کو کہتے ہیں الرٹ اپنی کوئی کام کیا، کوئی ایسے ہی فضول کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ اور اس میں جو ریپیٹیشن ہوتی ہے کسی چیز کی، اس کی نفسیاتی طور پہ یہ اثر ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے تبلیغی جماعت والے ایک بات کہتے ہیں اور وہ بڑی صحیح بات ہے اور ایک طرح سے دین کا خلاصہ ہے، وہ یہ بار بار بات کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کریں اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین پیدا کریں۔ تو یہی اصل مطمع نظر ہے، اصل خلاصہ دین بھی یہی ہے کہ اللہ سے ہونے کا، یعنی جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا اور جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ تو جب وہ یہ ریپیٹڈلی کہتے رہتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں یہ بات راسخ ہوتی ہے، ان کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے، اور وہ بھی کہتے بھی ہیں کہ یہ یاد دہانی ہے۔ کیوں وہ کتاب ایک جو ہے نا پڑھتے رہتے ہیں فضائل اعمال کو؟ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا پہلی دفعہ بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو ریپیٹ کرتے رہیں گے تو آپ کے سامنے رہے گا۔ تو اسی وجہ سے ریپیٹیشن جو ہے قرآن مجید میں آپ دیکھیں اور بھی بڑی چیزیں ہیں جو ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں، اور وہ اب یہ جیسے ہم نے بارہا بتایا کہ مکی صورتوں میں توحید رسالت آخرت کا بیان ہے، تو مکی صورتیں کتنی ہیں؟ 86 ہیں۔ تو اس میں بار بار یہی مضامین، مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ بات آ جائے، اچھی طرح دماغ میں بیٹھ جائے کہ اللہ کے حضور جانا ہے، جواب دینا ہے، اور یہ یقین پیدا کریں۔ اور میں بھی یہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جو بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے اور پڑھتا رہتا ہے تو وہ واقعتا نہیں، اس کو پھر وہ باقی چیزوں پیچھے ہٹتی جاتی ہیں اور وہ آگے آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے نہیں، نہ کبھی سوچیں گے، نہ غور و فکر کریں گے، تو پھر آپ کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کی نیچر ہی ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ بات بتائی گئی ہے اور یہ ریپیٹیشن اس وجہ سے ہوئی ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا موردون۔ ما خلقنا السماوات والارض، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان و زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔
پوری حکمت کے ساتھ، پوری مصلحت کے ساتھ، پوری کیلکولیشن کے ساتھ، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے. یہ کوئی جو ہے نا ابد الآباد تک کے لیے نہیں ہے، ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے نہیں ہے، ایک لمیٹڈ ٹائم فریم میں جو ہے نا یہ چیزیں ہوں گی، اس کے بعد ختم ہو جائیں گی. وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں عَمَّا أُنذِرُوا، اس کے بارے میں جس سے وہ ڈرائے جاتے ہیں، موردون، وہ اعراض کرنے والے ہیں. یعنی جو کافر لوگ ہیں جب ان کو آخرت کے بارے میں ڈرایا جاتا ہے تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں. تو اس میں اثبات توحید ہے، اس آیت میں اثبات توحید ہے، یعنی توحید کو ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، عبادت کے لائق ہے، جس نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان سب کو ایک، پہلی بات یہ کہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک وقت مقررہ کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن جو کافر لوگ ہیں ان کو جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے اس سے وہ اعراض کر رہے ہیں، اس کو اگنور کر رہے ہیں، وہ اس کو لائٹ لے رہے ہیں، اس کو بالکل پس پست ڈال رہے ہیں. اور اس آیت میں جو تقدیم و تاخیر کا معاملہ ہے، والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، موردون عما انذروا، اصل اس کی ترکیب یہ بنتی ہے. تو قرآن مجید میں بھی تقدیم و تاخیر ہوتی ہے، یعنی کچھ ورڈز جو ہیں وہ پہلے آ جاتے ہیں جو کہ اگر عام اس کا سادہ جملہ لکھا جائے تو وہ ان کی ترتیب اور بنتی ہے. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ والذین کفروا موردون عما انذروا، یہ ترتیب یہ تھی نیچرل اس کی نا، لیکن وہ حسن پیدا کرنے کے لیے کلام میں جو ہے نا وہ آگے پیچھے کیا جاتا ہے، جیسے شاعری میں ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مطلب اگر کوئی قرآن مجید شاعری تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسا سٹائل بھی اپنا سکتا ہے اس فیلڈ میں. تو اسی وجہ سے قرآن مجید کے اوپر جنہوں نے ریسرچ کی ہے جو غیر مسلم بھی ہیں، میں کل پرسوں ہی ویکیپیڈیا پہ دیکھ رہا تھا قرآن مجید کے بارے میں، تو اس پہ انہوں نے جو بھی ڈیٹیل لکھی تو اس میں ساتھ یہی لکھا ہوا تھا اٹ از اے ماسٹر پیس آف اولڈ عربک، یعنی جو اولڈ عربک ہے اور جو اس کی لینگویج ہے اس میں انتہائی زبردست جو ہے نا وہ ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس جیسا کوئی کلام نہ دنیا کا شخص بنا سکا ہے اور نہ بنا سکے گا. یہ اتنا ہائی لیول کا جو ہے نا ادبی ماسٹر پیس جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے. ایک ریسرچر نے یہ بھی کہا تھا نا کہ اگر آپ نے اپنی ریسرچ سیو کرنی ہے نا تو آپ عربک لینگویج میں لکھیں گے تو وہ سیو ہو جائے گی، ورنہ 300-400 ایئرس کے بعد وہ لینگویج ہی چینج ہو چکی تھی، اتنی کی سمجھ نہیں آتی. بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ 300-400 ایئرس بھی میرے خیال زیادہ ہیں. جو ریسرچر لینگویج کے ریسرچر ہیں، میں نے سنا بھی ہے ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ان کا میں لیکچر سنا، انہوں نے کہا تھا کہ 100-150 سال میں لینگویج بدل جاتی ہے، لیکن عربک لینگویج ایسی ہے. انہوں نے بڑی مثال دی، انہوں نے کہا کہ اگر شیکسپیئر اٹھ کے آ جائے نا تو آج جو انگریزی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور اسی طرح غالب اگر اٹھ کے آ جائے اس سے پہلے کا تو اس کو بھی بڑی چیزیں چینج ہوئی ملیں گی. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 1450 سال ہو گئے ہیں، اور ان کے جو پردادا لکڑ دادا تھے اگر قصی بھی اٹھ کے آ جائیں، قصی بن کلاب جو ہے بڑے مشہور بزرگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں اس میں، تو وہ بھی پہچان لیں گے کہ یہ میری زبان ہے اور ان کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. تو یہ عربی زبان بہت جو ہے نا اسٹرانگ ہے. قل ارائیتم، اب یہاں پہ اثبات توحید تھا، اب وہ جو ہے نا جو شرک کرتے تھے اب ان کا رد کیا جا رہا ہے. قل آپ فرما دیجئے ارائیتم، بھلا دیکھو تو، مجھے بتاؤ تو، ما تدعون من دون اللہ، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ارونی ماذا خلق من الارض، مجھے دکھاؤ تو صحیح انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے. ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا آسمان میں کیا حصہ ہے. اب یہاں پہ جو ہے نا پہلی آیت میں بتایا گیا کہ زمین و آسمان تو اللہ نے پیدا کی ہیں. اب زمین و آسمان اللہ نے پیدا کی ہے اور زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے. اس کا مطلب ہے پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. جب پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے تو اس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ مخلوق ہے. جو مخلوق ہے وہ قابل عبادت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا.
تو اس لیے ان کو عقلی دلیل دی جا رہی ہے کہ تم ذرا دکھاؤ تو صحیح، جن کو تم پوچھتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، مجھے دکھاؤ تو صحیح، کیا انہوں نے آسمانوں میں کچھ پیدا کیا ہے، زمین میں کچھ پیدا کیا ہے؟ کیا زمین کا کوئی ایسا ٹکڑا ہے جو اس زمین کا جو کرسٹ ہے اس سے کوئی ڈفرینٹ انہوں نے کوئی پیتل کی زمین بنا لی ہو، یا لوہے کی، یا سونے کی، یا کوئی اور چیز؟ ظاہر ہے کوئی اور کریٹر ہو تو اس سے ڈفرینٹ تو اس کی ہونی چاہیے نا، یہ تو ایک ہی پیس ہے۔ اگر پوری زمین کو اگر آپ ایسے دیکھیں تو کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی اور چیز ہے اور اس میں ظاہر ہے مٹی ہے اور وہی ہے اس پہ اوپر، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح آسمان پہ دیکھیں تو آپ کو کہیں کو پیچ نہیں نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایک کنسٹرکٹر نے بنایا اور باقی یہ جناب یہ تھوڑا سا علیحدہ ہے تو یہ کسی اور نے بنایا، ایک ہی پیس ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں پیدا کی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، تو جو تمہارے جن کو تم پوچھتے ہو انہوں نے پھر پیدا کیا کیا ہے؟ ظاہر ہے انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، اور وہ تو خود پیدا کر دیں، تم ان کو خود بناتے ہو۔ ہر چیز ہی اللہ کی مخلوق ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ پھر تم ان کو کیسے پوچھ سکتے ہو؟ جو مخلوق ہو وہ تو قابل عبادت نہیں ہو سکتی، جس کو خود پیدا کیا گیا ہے وہ قابل عبادت کیسے ہو سکتی ہے، اور ان کو تم کیسے پکار سکتے ہو؟ یہ عقلی دلیل دی ہے ان کو، پہلی دلیل عقلی دلیل ہے۔ اب آگے کہا جا رہا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا، ایتونی تم لاؤ میرے پاس بکتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے کی کوئی کتاب، یعنی یہ تو عقلی دلیل ہو گئی، اس میں عقل سے ان کو رد کر دیا کہ شرک جو تم کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، مخلوق کی پوجا کیسے کر سکتے ہو تم؟ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر چلو باز نہیں تم آتے نا، تو پھر کوئی آسمانی کتاب، کوئی ریویلڈ نالج، کسی نبی پہ اوپر جو کتاب اتری تھی جیسے تورات، انجیل وغیرہ، زبور جو ہے، تو اس میں سے کسی پہلے نبی کی کتاب میں سے کوئی ثبوت دے دو کہ اس میں یہ آیا ہے، یہ فلاں کتاب میں یہ آیا تو اس لیے ہم یہ پوجا کر رہے ہیں، تو وہ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھا یہ بات ہو گئی۔ او آثارت من العلم، یا پھر کوئی نبیوں سے، ایک تو ہے کہ اللہ کی کتاب، ایک ہے کہ کسی نبی کا قول ہو جو مستند سند سے روایت ہوتا پہنچا ہو، جیسے آج کے دور میں ہمارے پاس احادیث کا جو مجموعہ ہے وہ ہم ریفر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی اس کی یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، اور پوری چین ہوتی ہے اس کی جو عام طور پہ بیان نہیں کی جاتی۔ جب آپ کوئی بھی حدیث سنتے ہیں تو وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت اس طرح کہا جاتا ہے، لیکن اس کی پوری چین ہے کہ امام بخاری نے کس سے سنا، انہوں نے ان کے استاد نے کس سے سنا، ان کے استاد نے۔ پہلے میں نے کئی دفعہ یہاں پہ آپ کو پوری چین سنائی دی ہوتی ہے کئی دفعہ، جیسے امام مالک ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بڑی بڑی مشہور چینز ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے سنا اپنے استاد امام زہری سے، انہوں نے سنا سالم سے، انہوں نے سنا اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے سنا اپنے باپ عمر سے، اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے سنا حضور پاک سے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ ان کی گولڈن چین میں سے ہے، بڑی اہم چین۔ اسی طرح امام بخاری کی ہیں، ان کے استاد تھے امام علی مدینی تھے، اور اس طرح اور بڑے بڑے امام یحییٰ، اس طرح ان کے استاد سے، پھر انہوں نے آگے امام شافعی سے سنا، امام شافعی نے امام مالک سے سنا، اور امام مالک نے حضرت سالم سے سنا، امام حضرت سالم نے آگے اپنے باپ حضرت عبداللہ بن عمر سے سنا، انہوں نے اپنے باپ حضرت عمر سے سنا، انہوں نے حضور پاک سے، اس طریقے سے چین پھر چل پڑتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ایسی سند مستند بات جو کسی نبی نے کہی ہو وہ بھی یا پھر پیش کرو۔ کوئی نبی تو ایسے کہہ ہی نہیں سکتا، لیکن اگر تم کہہ رہے ہو تو پھر سند سے کے ساتھ وہ واقعی ثابت شدہ ہو وہ پیش کرو۔ ایسی بات بھی نہیں ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر کوئی دلیل لے کر آؤ۔ تو یہاں پہ مفسرین نے یہی کہا کہ ایک تو تھا عقلی دلیل، ان کو بتائی عقلی دلیل کے ساتھ رد کیا، اور دوسرا پھر نقلی دلیل، اس کو نقلی دلیل کہتے ہیں، جو کہیں یعنی کتاب میں ریٹن جو چیز ہوتی ہے اس کو نقلی دلیل کہتے ہیں، اور ایک عقلی دلیل ہوتی ہے۔ پھر نقلی دلیل کی بھی دو انہوں نے بتائی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وحی کا جو نالج ہے اس کی طرف سے ہو، ریویلڈ نالج کی دلیل، اور ایک یہ ہے کہ علمی طور پہ کچھ نے یہ کسی نبی کا قول کہا ہے، اور کچھ نے کہا کہ ویسے ہی دنیا میں سائنٹیفکلی جیسے ایک لا بن جاتا ہے، پوری دنیا اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور وہ ویل ڈیفائنڈ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا ہی علم ہو جس کو دنیا مانتی ہو کہ یہ واقعی پرووڈ نالج ہے اور اس کی بیس پہ دنیا مان رہی ہو سارا، تو وہی کوئی دلیل لے ہو، ایسی بھی کوئی نہیں، یعنی کوئی سائنٹیفک دلیل بھی نہیں ہے تمہارے پاس۔ تو اس طریقے سے ان کو تین دلیلوں کے ساتھ رد کیا ہے۔
اب اگلی جو 2 آیات ہیں اس میں بھی جو ہے نا شرک کا اور ان کے معبودوں کا بتلان ہے، اور ساتھ ساتھ پھر ضمناً جو ہے آخرت کا بیان ہے. یعنی ڈائریکٹلی نہیں بات کی جا رہی، لیکن جو بات ہو رہی ہے اس میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ آخرت بھی ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو پکارتا ہے. مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ، جو اس کی پکار پہ جواب ہی نہیں دے سکتے. إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے روز تک. یعنی قیامت تک بھی وہ ان کے ساتھ آگے بولتا رہے کہ میری مدد کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، وہ قیامت تک بھی جواب نہیں دیں گے. وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ اس کی دعا سے، اس کی پکار سے وہ تو غافل ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، کیسے وہ جواب دیں. اب اس میں یہ ہے کہ ایک تو وہ بتوں کو پکارتے تھے، یہاں مفسرین نے کہا کہ نہیں، اس میں زندہ لوگ بھی شامل ہیں، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں، نبی ہیں، ولی ہیں، تو وہ تو علیین میں جو جنت میں اعلیٰ مقام ہے اس میں چلے گئے ہیں. اور یہ پیچھے سے اگر کوئی بیوقوف اس طرح ان کو پکار رہا ہے تو ان کو بیچاروں کو، ان کو کیا پتہ ہے کہ وہ ہمیں کو پکارا. بلکہ وہ قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو یہ ان کے دشمن ہوں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت سے انکار کر رہے ہیں. وہ کہیں گے ہمیں تو آپ تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، آپ تو ہمیں نہیں پوچھتے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تم بیوقوف کیا کرتے رہو بعد میں. تو جو ایسے یعنی کہ جن کی عبادت یا پوجا کی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یا اور جن کو لوگوں نے بعد میں پوجنا شروع کر دیا، جو اللہ کے نیک بندے تھے، تو وہ بھی انکار کر دیں گے وہاں پہ. اب یہاں پہ اگلی آیات میں پھر جو ہے نا وہ جو ان کا نبوت اور رسالت کا انکار ہے اس کے دلائل ہیں، ان کا بیان ہے، اور پھر اس کے اگینسٹ جو ہے نا اس کے نبوت اور رسالت کے دلائل ہیں کہ اس کو بھی ثابت کرنے کے حوالے سے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، آیاتنا بینات، واضح آیات، قال الذین کفروا للحق لما جاءہم ھذا سحر مبین، تو جب یہ آیات ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو حق کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کو وہ کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. اب جادو کیوں وہ کہتے تھے؟ وہ جادو کیا کرتا ہے؟ جادو کے 2 کام ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کا اثر ہوتا ہے لوگوں پہ، ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ ہے کہ عام طور پہ جادو کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ میاں بیوی میں پھوٹ ڈلوا دیتا ہے، لڑائی کروا دیتا ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، ان کے جو ماننے والے ہیں، اب جو ان کو مان رہا ہے وہ اپنے گھر والوں کسی کی بات ہی نہیں سنتا، اور وہ ایک طرح سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور یہ پھوٹ پڑ رہی ہے. اور یہ ظاہر سی بات ہے، جو ایمان لے آتا تھا پھر وہ اس کے والدین ہیں یا کچھ بھی ہیں، یا والدین ایمان لے آئے ہیں تو ان کی اولاد ہے، تو وہ تو ظاہر ایک طرح سے سیپریشن ہو جاتی تھی، اور وہ اس بات کو دلیل بناتے تھے. اب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جادو ہے، لیکن اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ تو وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو کبھی جادو کہتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ جناب یہ تو آپ نے خود کاٹ لی ہے. تو ان کی اپنی بات ہی کسی جگہ پہ وہ قائم نہیں تھے. ام یقولون افترا، یا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گاڑ لیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی گاڑ لیا ہے. قل انی افتریتہ، آپ ان سے کہیے کہ اگر میں نے اس کو خود گاڑ لیا ہو، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو پھر تم کوئی بھی اختیار نہیں رکھتے مجھے بچانے کا اللہ سے. یعنی اگر میں نے یہ گھڑا ہو نعوذ باللہ، اور میں نے اللہ کے اوپر بہتان باندھا ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے پاس وحی آتی ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سارا اگر میں نے گھڑا ہے تو اس کا مطلب ہے میں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، اور اگر میں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے تو وہ تو مجھے سزا دے گا، تو پھر تم تو نہیں مجھے بچا سکو گے نا. یہ اصل بات ہے. وَأَعْلَمُ بِمَا تُفِيدُونَ فِيهِ، وہ خوب جانتا ہے جو تم یہ باتیں بنا رہے ہو، یہ جو تم رائی کا پہاڑ بنا رہے ہو نا. تفیدون کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا کے پیش کرنا. یہ تم اتنی اپنی طرف سے جو باتیں بنا رہے ہو اور میرے بارے میں اتنے الزام لگا رہے ہو، وہ اللہ تعالیٰ خوب جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے. کفا بہ شہیدم بینی و بینکم، وہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان.
یعنی وہ دیکھ بھی رہا ہے اور وہ گواہ بھی ہے، وہی فیصلہ کرے گا. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا بھی ہے. یہ بیچ میں کیسے آ گئی بات؟ قرآن مجید میں جب بھی کہیں اس طرح کی آیت آتی ہے نا وہ بڑی غور طلب ہوتی ہے. اب یہاں اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم اپنی ہٹ درمی سے اور یہ ضد سے اور یہ جو تم نے میری مخالفت برائے مخالفت شروع کی ہوئی ہے نا، اس سے باز آ کے توبہ کر لو تو پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والے، وہ تمہیں معاف کر دے گا. تو اس لیے یہ بات آئی ہے ساتھ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. آپ ان سے کہیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ نے خود سے گاڑ لیا ہے، تو آپ ان سے کہیے کہ ما کنت بدعا من الرسول، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، تو میں کوئی ایسا دنیا میں کوئی پہلا رسول تو نہیں ہوں. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے نا، آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں پہلا رسول نہیں ہوں، کوئی انوکھا رسول نہیں. بدعت سے ہم بدعت کے لفظ کو جانتے ہیں کہ دین میں کوئی ایسی نئی بات کی جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو، صحابہ نے نہ کی ہو، تو اس کو بدعت کہتے ہیں. تو بدعت کا مطلب ہوتا ہے کوئی انوکھی چیز، کوئی نئی چیز جو پہلے سے رواج جس کا نہ ہو. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی انوکھا یا نیا رسول تو نہیں ہوں، اور تم مکے میں رہ رہے ہو، تم مصر روم میں بھی جاتے ہو، تم یمن میں بھی جاتے ہو، تم نے دنیا دیکھی ہے، تمہیں پتہ ہے اور بھی دنیا میں رسول آئے ہیں اور نبی آتے رہے ہیں، تم نے ان کا تذکرہ پڑھا ہے. حضرت ابراہیم کے تو تم اپنے آپ کو فالور کہتے ہو، تو باقی رسول بھی آئے ہیں. حضرت اسماعیل کی تم اپنے آپ کو اولاد کہتے ہو، تو باقی رسول بھی ہیں. میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں ہوں کہ تم یہ اس طرح کی بات کرو کہ نہیں جی یہ اللہ کے رسول نہیں ہے، انہوں نے خود سے گاڑ لیا ہے، یہ اس طرح کی بات ہے. اور دوسری بات جو ہے جو تم میرے بارے میں کہہ رہے ہو، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ کل کو میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اب اس میں مفسرین نے یہ بڑی تفصیل بیان کی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. تو اس میں جو زیادہ بہتر رائے ہے اور جو راجح ہے، یعنی جس کو زیادہ بہتر سمجھا گیا، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ تم کیا کرو گے مکہ میں رہتے ہوئے، مجھے شہید کر دو گے یا میں یہاں سے مجھے تم نکال دو گے، یا میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور تمہارا کیا معاملہ ہوگا، تم یہ جنگ جو ہے جو جاری ہے تم جیت جاؤ گے یا کیا معاملہ ہوگا، یہ اس کا نہیں مجھے پتا. یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کا نہیں پتا تھا، وہ تو ظاہر ہے ہر نبی کو پتا ہے کہ تعلیم اس بات کی دیتے ہیں کہ جو نیک کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو غلط کام کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. دوسرا اس کے حوالے سے سورہ فتح کی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اس کا ترجمہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دی ہیں. تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ آیت اس کی ناسخ ہے، یعنی کہ یہ آیت اس سے منسوخ ہے. یعنی یہ جو آپ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں. تو اس سے صحابہ کرام نے آپ کو مبارک بھی دی کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کو تو پتہ چل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا، تو ہمارا کیا ہے. تو اس کے بارے میں بھی آیت پھر آ گئی کہ جو آپ کے ساتھ مومنین ہیں اور جنہوں نے آپ کے ساتھ کیا وہ بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اس طرح. تو یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات بتائی ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ میں کوئی نیا انوکھا رسول نہیں ہوں کہ تمہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی. دوسرا یہ ہے کہ اس جو آیت ہے اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے. حضرت خارجہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ایک انصاریہ صحابیہ تھیں ام علا، وہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مہاجرین میں سے تھے، جب پورا ڈالا گیا نا، مواخات کی گئی، انصار کو اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا گیا، تو وہ کہتی ہیں کہ وہ ہمارے حصے میں آئے، حضرت عثمان بن مظعون. یہ یاد رکھیں کہ 3 عثمان بڑے اہم ہیں صحابہ میں سے، اور مجھے بھی کئی دفعہ کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ کون سا صحابی. حضرت عثمان بن عفان جو تیسرے خلیفہ ہیں ان کو تو ساری دنیا جانتی ہے، وہ عثمان غنی کے نام سے مشہور ہیں، لیکن عثمان بن عفان ہے وہ، ٹھیک ہے. دوسرے یہ صحابی ہیں عثمان بن مظعون،
ٹھیک ہے، یہ مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں اور پھر انصار کے ساتھ ان کا بھائی چارہ ہوا، جس کی ابھی میں حدیث بیان کرنے لگوں۔ تیسرے ہیں عثمان بن طلحہ، یہ مجھے بھول جاتا تھا، جن کو خانہ کعبہ کی چابی دی گئی تھی۔ جو جب فتح مکہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا، تو وہ پہلے بھی ان کے پاس چابی تھی، اور جب حضور پاک مکے میں تھے تو اس وقت ایک دفعہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے خانہ کعبہ میں جانے دو، تو اس نے نہیں جانے دیا تھا، وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ایک دن، وہ دن تم کیا کرو گے جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی؟ تو انہوں نے تو اس کو سمجھا کہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، لیکن پھر مکہ فتح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی لی، اور آپ نے کہا کہ آج میں کس کو چابی دوں گا، اس کا مفہوم ہے۔ تو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں دے دیں، ہمارے خاندان میں یہ رہے، ہمیں یہ شرح ملے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں چابی اس کو دوں گا جس کے خاندان میں پہلے سے ہی چلی آ رہی تھی۔ اور یہ بہت دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کے عالیہ کی کیا بات ہے، اس نے اس وقت اندر نہیں گھسنے دیا تھا، اور آپ نے کہا کہ نہیں میں اسی کو چابی دوں گا، اور آپ نے ان کو بلا کے، وہ پھر بعد میں مسلمان ہو گئے، ان کو بلا کے کہا کہ یہ لیں۔ تو یہ تھے حضرت عثمان بن طلحہ، اور ان کے خاندان میں ہی چابی ہے اب بھی۔ تو یہ آپ کے اخلاق عالیہ کی مثال ہے۔ تو یہ جو ہے، جو ابھی جن کی بات ہو رہی ہے، تھے حضرت عثمان بن مظعون۔ ام اللہ کہتی ہیں وہ ہمارے حصے میں آئے، پھر وہ بیمار ہو گئے، حصے میں مطلب کہ وہ ہمارے ساتھ ان کا بھائی چارہ ہوا تو ہمارے گھر میں آ گئے، پھر تو ہم ان کا خیال کرتے تھے سارا، تو پھر وہ بیمار ہو گئے، پھر فوت ہو گئے۔ تو جب وہ فوت ہو گئے تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے ان کے پاس، تو انہوں نے حضرت ام اللہ نے ان کے بارے میں کمنٹ کیا کہ آپ بڑے اچھے تھے، ان کی کنیت تھی ابو صاحب، تو انہوں نے کہا کہ آپ بڑے اچھے تھے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اکرام کرے گا، اور آپ اس طرح، یعنی اس کا مفہوم یہ تھا کہ آپ جنت میں جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہیں کس نے بتایا، تمہیں کہاں سے پتا چلا کہ جائیں گے؟ تو پھر وہ ظاہر ہے صحابیہ تھیں، کوئی ہماری جیسی تو نہیں تھی، انہوں نے کہا حضور مجھے نہیں پتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں، اصل میں اس سے متعلق ہے نا، تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا، میں کسی کے بارے میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بات کی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو تو ظاہر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور آپ کو تو پتا تھا اور ساری چیزیں تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس میں سبق یہ تھا کہ کسی شخص کے بارے میں، کسی مخصوص شخص کے بارے میں یقین سے کہنا کہ یہ جنتی ہے، یہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے، سوائے اس کے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، یعنی کہ وحی کے ذریعے جو عشرہ مبشرہ ہیں یا اور صحابہ کرام ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ویسے ان جنرل کسی کے بارے میں اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ اس کا مفہوم تھا۔ ہاں، نہیں کہنا چاہیے کسی کو نہیں، میرے خیال اس میں بھی بس یہ کہ اچھا گمان کرنا چاہیے کہ اللہ کرے اس طرح ہو، لیکن ویسے کسی کو اس طرح قرار نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ بھی فوت ہی ہو چکے تھے نا۔ تو انہوں نے کہا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو پیروی کرتا ہوں اسی کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، یعنی وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ نہیں جی آپ نے بنا لیا ہے یا ایسی باتیں ہیں، تو آپ نے کہا کہ میں تو اسی کی پیروی کر رہا ہوں، جو مجھے وحی کیا جاتا ہے میں وہی بتاتا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں بتاتا۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر بالکل کھلم کھلا ڈرانے والا، یعنی میرا تو کام یہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف میری طرف وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، میں وہی بتاتا ہوں۔ قل ارأیتم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان سے ذرا پوچھئے، قل ارأیتم، آپ ان سے پوچھئے بھلا بتاؤ تو، ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن ہو اللہ کی طرف سے جو کہ ہے، وکفرتم بہ، اور تم نے اس کا انکار کر دیا ہے، وشاہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور ایک گواہ نے بنی اسرائیل میں سے اس کی گواہی دی ہے، یعنی جیسے تورات تھی اس نے گواہی دی ہے کہ یہ بھی قرآن بھی ایسا ہی ہے، فآمنا، پس وہ ایمان لایا، واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا، تو پھر تمہارا کیا انجام ہوگا؟ یہ محذوف ہے، یہ ہڈن ہے، یعنی یہ یہاں پہ الفاظ نہیں ہے، لیکن آگے بریکٹ میں یہ ہے کہ پھر تم سوچو تمہارا کیا انجام ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔
ظلم سے نکلا ہے. یعنی ظلم ہم نے بتایا تھا کہ کسی چیز کی رائٹ پلیس سے ہٹا کے اس کو کہیں اور رکھ دینا ظلم ہوتا ہے. اسی لیے شرک جو ہے نا ہم نے بتایا تھا کہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہاں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ تم غور کرو، سوچو ذرا. تم کہتے ہو یہ میں نے گھاڑ لیا ہے، تو اگر یہ بات تمہاری غلط ثابت ہو گئی اور یہ واقعی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوا. قرآن ہم تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، تو ان کو سمجھانے کے لیے کہ اگر اللہ کی طرف سے ہوا تو پھر تمہارا کیا ٹھکانہ ہوگا، اور تم انکار کر رہے ہو. حالانکہ ایک گواہ نے گواہی بھی دی ہے بنی اسرائیل میں سے کہ یہ اسی طرح کی کتاب ہے جیسے تورات تھی، اور تم پھر تکبر کر رہے ہو حالانکہ وہ ایمان لے ہیں. اب یہ کون گواہ تھا، اس پہ بہرحال مفسرین نے بڑی بحثیں کی ہیں، اور جو ہے نا کچھ نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے جو ہے نا جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے اور جو جس کو ہم تورات کہتے ہیں اس میں کتاب استثناء ہے، اس کے پتہ نہیں 18 چیپٹر میں یہ آیا ہے کہ میں تمہارے کزنز میں سے یعنی تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی کو بھیجوں گا اور وہ تمہارے مثل ہوگا، اور سارا تو وہی ساری ان میں تورات میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں، انجیل میں بھی موجود ہیں. لیکن مثل میں جو ہے نا مفسرین کہتے ہیں کہ کیونکہ شریعت جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری ہے، جو احکامات ہیں، جو فقہی احکامات ہوتے ہیں وہ تورات میں ہیں، انجیل میں زیادہ حکمت کی باتیں ہیں. تو اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی اپنی شریعت نہیں تھی، وہ بیسیکلی شریعت موسوی کے ہی فالوور تھے. تو اس وجہ سے مثل کے حوالے سے پھر حضرت موسیٰ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل بنتے ہیں، کتاب کے لحاظ سے بھی رسول کے لحاظ سے بھی. کچھ نے اور زیادہ تر رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی عالم تھے مدینہ میں، حضرت عبداللہ بن سلام، وہ جب ایمان لائے ہیں تو ان سے متعلق ہے، اور اس کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے، اور وہ ان کے بھتیجے روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام کے. وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے آ کے گھیر لیا تھا، تو حضرت عبداللہ بن سلام ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میں آپ کی کیا مدد کروں. ظاہر انہوں نے آ کے گھیر لیا گھر کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب ان کو بعد میں شہید کر دیا تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ آپ میری حفاظت کریں، باہر جا کے اندر رہنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر حضرت عبداللہ بن سلام جو ہے وہ باہر آئے اور انہوں نے ان فتنہ پرور لوگوں سے بات کی اور ان سے کہا کہ میں وہ ہوں جس کے بارے میں یہ آیت آئی ہے قرآن مجید میں، وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بھی ایک آیت بتائی اور کہا کہ تم باز آ جاؤ اور ان کو شہید نہ کرو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، اور یہ حدیث لمبی ہے اس میں اور بھی باتیں، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، انہوں نے کہا اس یہودی کو بھی مار دو اور عثمان کو بھی مار دو، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تو اس وجہ سے زیادہ تر جو مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے حضرت عبداللہ بن سلام مراد ہیں. لیکن اس میں ایک کنفلکٹ آ جاتا ہے کہ سورت مکی ہے یہ، اور یہ واقعہ تو مدینے میں ہوا تھا. پھر اس پہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا یہ مدنی ہے. بعض مکی صورتوں میں کچھ مدنی آیات بھی ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ تھوڑا سا میں نے اس لیے آپ کو بتایا، اس میں اور بھی بحثیں ہیں کہ اس سے کون مراد تھا اور یہ تھا. تو میں عام طور پہ زیادہ مختلف رائے جو ہے نا بیان نہیں کرتا، جو بہتر رائے ہوتی ہے وہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ کنفیوژن نہ لوگوں کو. لیکن تھوڑا سا اس میں دونوں رائے بن رہی تھیں تو وہ میں نے بیان کیا. اور یہ مشرکین مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے، تو لگتا ہے یہ آیت بھی مکی ہے کیونکہ ان کو خطاب ہے نا. ہاں، تو اس وجہ سے نا زیادہ یعنی کچھ علماء کرام کی رائے ہے کہ حضرت موسیٰ اس سے مراد ہے، وہ تو پھر ویلڈ بنتا ہے. لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں اس سے میں مراد، اور حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے. ہاں، یہ بھی کچھ مفسرین نے رائے دی ہے نا. انہوں نے کہا کہ مکی صورت ہے، مکی آیت ہے، اور اس میں فیوچر کی بات کی گئی ہے، مطلب یہ بھی ایک رائے ہے. تو مختلف رائے ہوتی ہیں. تو اس میں پھر مشرکین مکہ کو یہی کہا جا رہا ہے کہ تم وہ تو ایمان لیں لیکن تم تکبر کر رہے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر دیکھ لو تمہارا کیا انجام ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جو حق بات کو نہ ماننے تو ان کا پھر جو انجام ہونا وہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک